السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر یہ بریلویوں کی کہانی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور ان کے عقائد، جو ان کے باطل عقائد ہیں اور نظریات ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بابا فرید گنج سفر فجر کی نماز کے وقت میں شیطان آیا، پیروں کو دبایا دبایا دبایا، حضرت کی نماز قضا ہوئی۔ اٹھ کے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے رب سے۔ ظہر سے لے کے عشاء تک رب سے معافی مانگی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، مصلی بھیگ گیا۔ پھر ظہر سے عصر تک اتنا روئے، نالیوں میں سے آنسو بہہ کے جانے لگے، اپنے رب سے ایسی معافی مانگے۔ پھر عصر سے مغرب تک معافی، پھر مغرب پڑھے عشاء تک معافی، عشاء پڑھے اب معافی۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، بابا فرید آپ کے رب نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں احمد نقش بندی، یہ بریلوی عالم ہے احمد نقش بندی۔ اب انہوں نے کیا فرمایا کہ بابا فرید اتنا روئے کہ آنسو نالیوں سے بہنے لگے، اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب یہ جو ان کے عقیدے ہیں، یہ ختم نبوت میں ڈاکہ ہے۔ اصل میں ختم نبوت میں ڈاکہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے، اور یہاں پر ان کے مذہب میں کیا ہے، بریلوی طبقہ جو ہے، ان کے باطل عقائد جو ہیں، انہوں نے کہا کہ رب نے بابا فرید سے کہا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، رب کی بارگاہ سے آواز آئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رب کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ ختم نبوت میں ڈاکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف نبیوں سے کلام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا، لیکن معراج پہ باقی وحی کے ذریعے سے کلام ہوتا تھا، وحی ہوتی تھی، اور ان سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، ان کے بزرگوں سے، بابا فرید سے، کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ ختم نبوت میں ڈاکہ ہے۔ تو ان کے عقائد ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو بھی کشف کر دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے، انہیں باتیں یا مسائل بتا دیتا ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں اس جماعت کے، جو بریلوی جماعت ہے۔ تو یہ بالکل باطل نظریات ہیں، باطل عقیدے ہیں۔ اب آپ نے سنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں سے کلام کیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، جبکہ یہ کسی حدیث میں، کوئی سے قرآن میں، کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اس طریقے سے کلام ہوگا بزرگوں سے، یا حدیث میں۔ انہوں نے کشف کا دعویٰ کیا بریلویوں نے، جو کہ باطل عقیدہ ہے، بالکل ختم نبوت میں ڈاکہ ہے۔ تو اسی لیے تو وہ غلام احمد قادیانی اٹھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کرا۔ ان کے بزرگوں نے نبوت کے دعوے کر رکھے ہیں انڈائریکٹلی، کہ جب کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے ان سے، تو یہ کیا ہے، نبوت میں ڈاکہ تو مارنا ہے۔ اس کا مطلب نبوت میں ڈاکہ مارنا ہے، انہوں نے ڈاکے مارے ہیں نبوت میں، ختم نبوت میں۔ تو یہ ختم نبوت نہیں مانتے۔ اب ہم چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو دکھائیں گے کہ حدیثوں میں بالکل نفی ہے کہ اب کلام نہیں ہو سکتا کسی بھی شخصیت سے۔ نبیوں سے کلام ہوتا تھا، اب کلام نہیں ہو سکتا، نہ کشف ہو سکتا، نہ الہام ہو سکتا ہے۔ وہ جو اس چیز کا قائل ہے، وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ ختم نبوت میں ڈاکہ مار رہا ہے سراسر، وہ غدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب ہم آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بالکل نفی ہے کہ کسی سے کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 6990۔ یہ حدیث آپ کے سامنے صاف صحیح بخاری کی 6990 ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب، یعنی کہ نبوت میں سے صرف خوشخبریاں باقی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اچھے خواب، وہ کسی کو بھی آ سکتے ہیں، اس کے ذریعے، اچھے خواب کے ذریعے، یعنی خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے کچھ معاملہ، یہ ہے۔ اب اگلی حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6318۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کی. انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایمن کی ملاقات کے لیے چلو, ہم اس سے ملیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کو جایا کرتے تھے. جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں. دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ کے پاس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سامان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے. ایمن نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ یہ بات نہیں جانتی, بلکہ اس وجہ سے روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا. ایمن کے اس کہنے سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آیا, اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے. اب ایمن نے کیا کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا اور زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا, یعنی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اب جو لوگ موجود ہیں رسول اللہ کی بات, کیونکہ رسول اللہ سے کلام ہوتا تھا, وحی کے ذریعے بات ہوتی تھی, اب کلام نہیں ہوگا, وہ اس لیے رو رہی ہیں. اور یہاں بزرگوں کو کلام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے. تو اب ان کے عقائد دیکھ لیجئے, یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا کسی سے. جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے کلام نہیں ہو سکتا تو اور باقی کی ہستیاں تو شے ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو اوپر جو ہے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے, کسب ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے, تو یہ سارے باطل نظریات ہیں, من گھڑت نظریات ہیں, امت میں انہوں نے داخل کر دیے اور امت کو گمراہی کی طرف لگا دیا ہے. اب ایک حدیث اور ہم پیش کریں گے صحیح مسلم کی انشاء اللہ تعالیٰ, اس سے بھی واضح ہو جائے گا. یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 2641. اب اس سے بھی صاف صاف پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی وحی کے ذریعے پکڑ ہو جاتی تھی, لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ہم صرف انہی معاملوں میں پکڑ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے, اور جو اپنے قریب اسے دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے. اس کے باطن سے ہمیں کوئی ساروکار نہ ہوگا, اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا. اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے, چاہے وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے. ایک نمبر. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے بتائی کہ اللہ کے نبی موجود تھے, تب وحی کے ذریعے ہم فیصلہ کر دیتے تھے, لیکن اب ظاہر پہ حکم لگے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عمر سے بھی کسب اور الہام نہیں ہو رہا ہے, حضرت عمر کو بھی بات پتہ نہیں چل رہی, ظاہر پہ حکم لگے گا. یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ احکام نہیں بتا رہا ہے, نہ کلام کر رہا ہے, ان کے بزرگوں کو کلام ہو رہا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ کیسی جاہل قوم ہے کہ انہوں نے من گھڑت عقیدہ ایک رکھا اور امت میں انجیکٹ کر دیا, اور امت کو اس گمراہی کی طرف لگا دیا کہ ہمارے بزرگوں کو کسب ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے اور احکام بتا دیتے ہیں. یہ باطل نظریات ہے سراسر قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب میں نے آپ کو یہ حدیثیں پیش کر دیں, صاف بخاری کی, مسلم کی 3 حدیثیں, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسب الہام کچھ نہیں ہو سکتا. اب کسی کے اوپر بھی, کوئی بزرگ ہو, کوئی بڑی ہستی ہو, کسی پہ بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, نہ کسب ہوگا نہ الہام ہوگا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نظریات جو ہیں باطل عقیدے ہیں, باطل نظریات ہیں جو بالکل گمراہی پہ مبنی ہیں. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور قرآن و حدیث پہ چلیں. تو یہی عرض ہے اور یہی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. والسلام.